عام طور پہ معاشرے میں سمجھا جاتا ہے بیوی گھر میں بند رہیں، بند نہیں کرنے کو کہہ رہا اللہ تعالیٰ. کام کے سلسلے میں وہ باہر جا سکتی ہیں، کام کے سلسلے میں کوئی کام ہے جا سکتی ہیں، لیکن اگر وہ فاحشہ کرے تو بند کرنا ہے. اب یہاں پر ایک اور آیت ہے سورہ احزاب، یہ سب حجاب سے ریلیٹڈ پوائنٹس ہیں. یا ایھا النبی قل لازواجک، سورہ احزاب 33 اس کی 59. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور رحیما. اے نبی کہہ دے اپنی ازواج اور اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں کے لیے کہ وہ اپنے اوپر اپنے چوغوں سے بنیاد بنا لیں. یہ بنیاد ہے کہ وہ پہچان لی جائیں، بس وہ ستائی نہ جائیں، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اب یہ دیکھیے یہاں پر اتنی دیر سے ہم پڑھ رہے تھے، کہیں پر کپڑوں کا ذکر نہیں آیا، یہ آیا تھا. تو کپڑے تو ایسا لگ رہا ہے کہ انڈرسٹوڈ ہے پہنے میں. تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے گاؤن. گاؤن کسے کہتے ہیں؟ یہ جو یہ لیڈیز نے پہن رکھے کچھ گاؤنز جو ہوتے ہیں، وہ جیسے کب ڈگری ملتی ہے کسی کو، لائر کی ڈگری مل جائے، یہ ڈاکٹری کی ڈگری مل جائے، کسی قسم کی جب ڈگری دی جاتی ہے تو ان کو گاؤن پہنایا جاتا ہے. گاؤن سمجھ رہے ہیں آپ؟ شولڈرز ہوتا ہے وہ. کبھی آپ نے ڈگری لی ہوگی یا آپ کے بچے نے ڈگری لی ہوگی تو اس کو گاؤن پہنائیں گے کہ آج ڈگری مل گئی. تو اللہ کہہ رہا ہے نبی کی ازواج سے کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے اے نبی کہہ دے کہ اپنی ازواج اور اپنی بیٹیوں سے اور مومن کی عورتوں کے لیے کہ وہ اپنے اوپر اپنے چوغوں سے بنیاد بنائیں. یہ بنیاد ہے کہ وہ پہچان لی جائے کہ کون ہے، وہ ایمان والی ہے، بس وہ ستائی نہ جائیں. یعنی یہ جو چوغا پہننا ہے، وہ کپڑے تو پہنے ہوئے ہیں، کپڑے تو انڈرسٹوڈ ہے، ہر عورت نے پہنے، مرد نے پہنے، لیکن اوپر سے جب گاؤن پہنیں گی وہ، تو وہ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے ایز اے بلیونگ وومن، اور وہ ستائی نہ جائیں. اور قرآن میں اور جو آیتیں بھی ہیں کہ صرف وہ لگا تھا اللہ کی اطاعت اور رسول. تو یہ گاؤن جو ہے ڈگری ہے، اور ڈگری کون دے رہا ہے؟ شوہر نہیں دے رہا، یہ مولوی صاحب نہیں دے رہے. یہ آپ کا اللہ سے قربت کا معاملہ ہے کہ آپ اس طرح واضح طور پہ واضح ہیں کہ یہ گاؤن میں نے کیوں پہنا ہوا ہے. اگر گاؤن پہنے تو آپ اس لیے پہن رہے ہیں کیونکہ آپ نے ڈگری اللہ سے حاصل کرنی ہے کہ مجھے آیتیں معلوم ہے، وضاحت ہے، اور میں اس پہ عمل کرتی ہوں. پریکٹیکل تو آپ کو کانفیڈنس ہو گاؤن کا، ورنہ آپ نہیں پہن سکتے گاؤن، اور نہ پہنے. تو یہاں لکھا ہوا ہے یدنین علیہن من جلابین، کہ وہ اپنے اوپر چوغوں سے بنیاد بنا لیں. ذالک ادنا، یہ بنیاد یہ اس لیے ہے ان یعرفنا، یہ کہ وہ پہچانی جائیں. کیا پہچانی جائیں؟ کون ہے؟ نبی کی ازواج پہچانی جائیں گی، نبی کی بیٹیاں پہچانی گی، اور مومن عورتیں پہچانی جائیں گی. ان یعرفنا فلا یؤذین، انہیں ستایا نہیں جائے گا. کیوں نہیں ستایا جائے؟ کیونکہ آپ نے گاؤن پہنا، ایک ڈگری پہنی ہوئی ہے. گاؤن پورا شولڈر سے آتا ہے، ایسے شولڈر سے پہنایا جاتا ہے پورا نیچے تک. یعنی آپ نے کپڑے اور آپ نے جو وہ لباس ہے وہ تو ڈھاکا ہوا ہے، لیکن اوپر سے گاؤن پہنا ہوا ہے. گاؤن از این آئیڈینٹیفیکیشن آف بلیونگ وومن. ڈگری ہے یہ. اور کون دے رہا؟ اللہ تعالیٰ. وکان اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تو یہ تھی کچھ آیتیں. یہاں پر جو عورتوں کے حجاب سے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے وہ میں نے کچھ آیتیں بتائیں. اور یہ سارا حجاب کرنے کا مقصد کیا تھا کہ یہ حجاب جب کریں گے تو اللہ آپ سے کلام کرے گا، اللہ آپ سے کلام کرے گا، یعنی آیتوں کی وضاحت ہوگی. لیکن میں نے ایک آگے تھوڑا سا ایک پیج میں یہودی اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق بائبل میں حجاب کے بارے میں کیا آیا ہے وہ آپ سنتے جائیں. یہ ہے 1 Corinthians 11 اس کی 5 ورس. اور جو عورت بے سر ڈھکے دعا یا نبوت کرتی ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتی ہے کیونکہ وہ سر مڈی کے برابر ہے. اور اس کی 10 ورس میں لکھا ہے پس فرشتوں کے سبب عورت کو چاہیے کہ اپنے سر پر محکوم ہونے کی علامت رکھے. اور جناب 1 Corinthians 11 کی 6 اور 15 میں لکھا ہوا ہے اگر عورت اوڑھنی نہ اوڑھے تو بال بھی کٹا لے، اور اگر عورت کا بال کا کٹانا ہے یا سر منڈوانا شرم کی بات ہے تو اوڑھنی اوڑھ لے سر پر. اور اگر عورت کے لمبے بال ہوں تو اس کی زینت ہے کیونکہ بال اسے پردے کے لیے دیے گئے ہیں. سسٹر ننس پہنتی ہے، یہ کرسچنز عورتیں پہنتی ہے، یعنی یہاں سے لے کے یوں کر کے دیکھا ہو آپ نے اتنا سا یہاں سے لائیں گی اور یوں لے کے اور پیچھے لے جائیں گی. ہمیں اللہ گاؤن پہنا رہا ہے عورتوں کو یہاں سے اوپر سے وہ پورا ہوتا ہے، اور جو کرسچن عورتیں پہنتی ہیں وہ یہاں سے پہنتی ہے یوں لا کے یوں اتنا سا.
یہ سسٹرز پہنتی ہیں کرسچنس، کیونکہ وہ اس لیے کہہ رہی ہیں کیونکہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. اور وہ لمبے لمبے بال رکھ رہی ہیں یہاں تک. لمبے بال کیوں رکھ رہی ہیں صاحب؟ ہیں لمبے بال کیوں رکھ رہی ہیں؟ کیونکہ یہ لکھا ہے نا، یہ دیکھیے لکھا ہے، اور اگر عورت کے لمبے بال ہوں، عورت کے لمبے بال ہوں تو اس کی زینت ہے وہ، کیونکہ بال اسے پردے کے لیے دیے، یہ بال لمبے کر کے چھپائے اپنے زینت. ہم نے آج جو پڑھا ہے مختلف آیتوں کا ایک سمری سے میں بتا رہا ہوں. اس لاسٹ 31 ابھی تو آپ کے پاس شاید وہ آخری پیج پہ پیچھے 31 32 31 پیج پر. اب یعنی یہ ہے کہ اپنی بصارت سے اپنے آپ کو نیچے رکھیں، اپنے فروش شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے جسمانی اور نفسانی زینت کو کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے جو اس میں سے ظاہر ہے. مثال کے طور پر سر جو عقل کی نمائندگی کرتا ہے اس کو کھلا رکھیں، چہرہ شناخت کی نمائندگی کے لیے کھلا رکھیں، ہاتھ کونیوں تک کام کرنے جو نمائندگی کرتا ہے کام کرنے کے لیے اس کو کھلا رکھیں، ٹخنوں تک پاؤں ٹخنوں تک کھلا رکھیں جو نمائندگی کا چال چلن. نفسیاتی زینت کو کسی پر ظاہر نہ کریں، یعنی ایک رشتے کے علاوہ محبت کا اظہار صرف ایک کو کریں. کسی کے سامنے پیروں کے ساتھ اس طرح ضرب نہ لگائیں کہ چھپی ہوئی زینت نفسانی خواہش جان لی جائے. یعنی سر چہرہ ہاتھ کونیوں تک اور پیر ٹخنوں تک کے علاوہ، یعنی اپنے اوپر گھر والوں کے راز کی اور اپنی جیبوں پر اپنی کونیوں اوڑھنیوں کے ساتھ ضرب لگائیں، یعنی اپنے اور گھر والوں کے راز کی باتیں نہ کریں. قول کے ساتھ زے نہ ہو کہ معروف کہا ہوا کہیں. اپنے گھروں سے تعلق رکھیں اور جہالت کی طرح بناؤ سنگار نہ کریں. جہالت کے بناؤ سنگار کی طرح بناؤ سنگار نہ کریں. اپنے چوغوں سے اپنے اوپر بنیاد بنائیں. یہ تھی وہ چند آیات کا سمری جو ایک مومن عورت کے لیے یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ مومن عورتوں سے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے. زینت خوشنما کس طرح اپنے کو حجاب کرنا ہے. اور پہلا پوائنٹ یاد رکھیں کہ حجاب کا مین مقصد یہ ہے کہ اللہ آپ سے کلام کرے. یہ مت بھولیں، اللہ آپ سے جب کلام کرے گا کہ یہ چیزوں پہ جب آپ آیتوں پہ عمل کریں گے اور دوسروں کی باتوں کو روک دیں گے، ان کو روکے تو اللہ آپ سے کلام کرے گا. آج یہ دیکھیں گے کہ مردوں کے حجاب کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. سورہ نور 24 اور آیت 30. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. کہہ دے ایمان والوں کے لیے کہ وہ اپنی بصارت سے نیچے رکھیں اور اپنے فروج کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے تزکیہ جواز ہے، بے شک اللہ خبر رکھنے والا اس کے ساتھ جو وہ بناتے ہیں. یہ جو دو باتیں اس میں ہیں، اپنی بصارت سے وہ نیچے رکھیں اپنی خواہشات کو، اپنی نفسیات کو، اور اپنی فروج کی حفاظت کریں. یہ آیت سورہ نور میں 20 یہ جو آیت ہے 30 آیت ہے، یہ پہلے مردوں سے کہا جا رہا ہے، بعد میں عورتوں سے کہا جا رہا ہے. اس قرآن کی اگر آپ آرڈر دیکھیں گے، مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی بصارت سے اپنے آپ کو نیچے رکھیں اور اپنے فروج کی حفاظت کریں. ایگزیکٹلی سیم ہم پڑھ چکے ہیں، عورتوں سے بھی کہا گیا. تو مرد اس سے کوئی بری ذمہ نہیں ہے کہ صاحب سارا حجاب عورتوں کے لیے. میں نے کہا حجاب تو وہ ہے کہ آپ کو کلام کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی بات سمجھنی ہے. حجاب آپ کریں گے تو اللہ کلام کرے گا. تو یہ پری ریکوزٹ ہے. یہ سیم بات ہے مردوں کے لیے، وہی بات ہے کہ بصارت سے نیچے رکھیں. جو اللہ کی آیت سے بصائر آپ کے پاس آتے ہیں، انسائٹ آتی ہے، اس سے اپنی نفسیات کو نیچے رکھیں. خواہش نفس جسے کہتے ہیں، آپ کے اندر آ رہی ہیں، خیالات آ رہے ہیں، ایسی باتیں آ رہی ہیں، تو اس کو اس سے نیچے کر دیں. ایک بات. اور اپنے فروج کی حفاظت کریں، جیسے کہ عورتوں کے لیے کہا تھا. ایک کپڑے پہننے سے حفاظت نہیں ہوتی ہے. اگر ایک آدمی کپڑے پہنے ہوا ہے تو کیا بھائی تو میں تو پردے میں ہوں. بالکل آپ پردے میں کپڑے پہنے میں سب، لیکن حفاظت کرنا وہ ایک الگ بات ہے. گارڈ کریں اپنے فروج کو، اور یہ ان کے لیے تزکیہ جواز ہے. بے شک اللہ خبر رکھ، اللہ جانتا ہے اس بات کو، اور اس کے ساتھ جو وہ بناتے ہیں، یعنی اس کے علاوہ آپ کوئی انوینشن نہیں کر سکتے صاحب. اللہ کو سب معلوم ہے کہ آپ اپنی فروج کی حفاظت کر رہے ہیں اور بصارت سے اپنے آپ کو نیچا کر رہے ہیں. یہ بات سمپل ہے، عورتوں کے لیے بھی ہو گئی، سیم مردوں کے لیے، کوئی فرق نہیں ہے. آگے صاحب سورہ الاحزاب 53 الاحزاب 33 سورت ہے، اس کی 53 آیت. یہ بظاہر تو مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں، لیکن ایڈریس کیونکہ مردوں کے لیے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا یہ مردوں کے لیے، اس لیے میں نے اس کو مردوں میں رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا
لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین اناہ ولكن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن يؤذوا رسول الله وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تم نبی کے گھروں میں داخل نہیں ہو سوائے جب تمہارے لیے کھانے کی طرف اجازت ہو، علاوہ اس کے پکنے کے لیے منتظر نہ رہو، اور لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے پس داخل ہو جاؤ، پس جب تم کھا لو پس منتشر ہو جاؤ، اور کسی حدیث واقعے کے لیے انسیت نہ دکھاؤ، بے شک تمہارا یہ کرنا نبی کے لیے اذیت ہے، پس وہ تم سے حیا کرتا ہے یعنی شرماتا ہے، اللہ حق سے حیا نہیں کرتا، شرماتا نہیں. اور جب تم ان سے متع کے بارے میں سوال کرو پس ان سے حجاب پردے کے پیچھے سے سوال کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے طہارت ہے، اور تمہارے لیے نہیں ہے یہ کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت دو، اور نہ یہ کہ اس کی ازواج سے کبھی بھی اس کے بعد سے نکاح کرو، بے شک یہ اللہ کے نزدیک عظیم ہے. اب اس میں 3-4 پوائنٹس ہیں. یعنی یہ طریقہ کار ہونا چاہیے کہ آپ جب کسی کو آپ دعوت پہ بلائے جا رہا ہے کسی کو، تو آپ پہلے سے جا کے وہاں نہ بیٹھ جائیں انتظار میں کہ صاحب کھانا ملے گا، باہر بندے جا کے بیٹھ جائیں. یعنی آپ ایسے ٹائم پہنچو کہ یعنی کہ بالکل جب تیار ہر چیز ہو چکی ہو. جیسے اگر ٹائم جیسے ہوتا ہے نا کہ جیسے 6 بجے کا بلاوا ہے، آپ کو پتا ہے ابھی کوئی پہنچے گا تو لیٹ پہنچ رہا ہے، جس ٹائم پہ آپ کو بلایا جائے تب داخل ہو، پہلے سے جا کے نہ بیٹھ جائیں وہاں. یہ منع ہے. یہ اب آپ کو ایک طرح سے سوشل سسٹم بتا رہا ہے کس طرح ہم ایک دوسرے سے ایمان والے ملیں. لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے پس داخل ہو جاؤ، اور پھر جب تم کھا لو تو منتشر ہو جاؤ. یعنی جب آپ کھانا وانا کھا لیں تو ہماری کیا ہوتے ہیں، پہلے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ رسول کا ذکر نہیں ہوتا، بلکہ سب ایک دوسرے کی کمزوریاں، انٹیمیٹ ریلیشن شپ کر رہا ہوں. انٹیمیٹ ریلیشن سمجھتے ہیں؟ یعنی ایسی انسیت کی باتیں جس سے کچھ اور سناؤ، تمہارے کیا آج کل کیا خبریں ہیں، یا فلاں پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، ایسی باتیں یا اس طرح کے جس سے انٹیمیسی ہو، فیلنگز ڈیولپ ہو. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب تم کھا لو تو پھر منتشر ہو، یہاں بیٹھ کے کیا نہیں کرو، آگے لکھا ہے، اور کسی بھی حدیث واقعے کے لیے انسیت نہ دکھاؤ. یعنی یہ کہ آپ پوچھیں کوئی ایسا واقعہ، حدیث کہتے ہیں، حدیث سمجھتے ہیں لفظ کے، حدیث کے معنی ہوتے ہیں واقعہ، کوئی نریشن، کوئی انسیڈنٹ، کوئی ایونٹ آپ کے ساتھ ہو گیا. میں آپ سے کوئی ایونٹ سنایا، کوئی حدیث سنائے، کوئی بات سنائے، بات سے مراد کوئی ایونٹ آپ کے ساتھ کیا ہوا. اب ظاہری بات ہے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسی بات چیت ہو رہی ہوتی ہے جس کے لیے آپ فرض کریے کوئی پرابلم میں ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی ایسی بات ہو گئی ہے، کوئی سمجھے راز کی بات ہے. اب جناب میں بیٹھ کے آپ سے پوچھوں، بتائیں، آپ لیڈیز پوچھ رہے ہیں ایک دوسرے کو، یا مرد ایک لیڈیز سے پوچھ رہے ہیں. اب جب آپ نے بتایا تو اس سے ہو جاتی ہے انٹیمیٹ ریلیشن، انسیت، مانوسیت. لکھا نا ولا مستأنسین لحدیث، حدیث کہتے ہیں واقعہ، اور مستأنسین کے معنی ہوتے ہیں انسیت، سوشلائز کرنا، فیملرائز کرنا. یعنی ایک طرح سے ایک دوسرے سے سوشل ہو رہے ہیں، گپیں ہو رہی ہیں، یعنی اور اللہ تعالیٰ اللہ کی باتوں کے علاوہ خوب انڈرسٹینڈنگ، انٹیمیٹ ریلیشن. جب انٹیمیسی قائم ہو جاتی ہے تو پھر وہاں سے غلط بات چیت شروع ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح کی بات جس سے انسیت ہو، اس کے واقعے کے لیے نہ پوچھتے رہو، یعنی حدیثیں مت پوچھتے رہو. اور یہ کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ نبی کی ازواج سے کہا جا رہا ہے، نبی لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ نبی کی ازواج سے نہ بات کی جائے. یعنی میں اگر آپ کے گھر جاؤں تو میں آپ کی بیویوں سے نہ بات کروں اس طرح. یہ اس طرح کی بات ہے، کیونکہ آگے لکھا ہے بے شک تمہارے یہ کرنا نبی کے لیے اذیت ہے، بس وہ تم سے حیا کرتا ہے، اور اللہ حق سے حیا نہیں کرتا. یعنی یہ بات جو کر رہا ہے مرد، نبی کے ازواج سے کر رہا ہے، ان سے حدیث پوچھ رہا ہے. یعنی لکھا ہے ولا،
ولا مستأنسین لحدیث ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم واللہ لا یستحی من الحق. یعنی کوئی بھی انسیت کی حدیث کے لیے مطلب بیٹھے رہو. بے شک تمہارا یہ کرنا نبی کی اذیت ہے، پس وہ تم سے حیا کرتا ہے، اللہ حق سے حیا نہیں کرتا. اسے دو باتیں آ رہی ہیں کہ ہم سب بھی، اگر میں آپ کے ہوں یا آپ میری آئیں، تو آپ میری بیگمات سے کوئی ایسا انسیڈنٹ ایونٹ کے بارے میں معلومات نہ کریں، یا میں آپ کے گھر میں آؤں تو میں آپ کی بیگمات سے ایسی بات نہ کروں جس سے انسیت ہو. تو اللہ منع کر رہا ہے کہ نبی تو شرما رہا ہے، تو اللہ شرمانے رہا، بات اللہ جانتے ہیں بات غلط ہو رہی ہے. کہہ رہا ہے اور جب وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور اگر تم سوال کرتے ہو نبی کے ازواج سے، عورتوں سے، تو تم پردے کے پیچھے سے سوال کرو. حجاب دیکھیے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. یہ من وراء حجاب اللہ بھی کلام کر رہا ہے، من وراء حجاب ایگزیکٹلی سیم ہے، من وراء حجاب پردے کے پیچھے سے. تو اللہ مردوں سے کہہ رہا ہے تم جب عورتوں سے، بیویوں سے، نبی کے ازواج سے اگر بات کرو، یا ہم ایک دوسرے کی بیویوں سے اگر بات کریں تو من وراء حجاب بات کریں. یہ حجاب آپ کو کرنا ہے مردوں. آپ سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جب آپ عورتوں سے بات کریں تو آپ پردے کے پیچھے سے بات کریں، جیسے اللہ کہتا ہے کہ من وراء حجاب میں کلام کروں گا. اور یہ واضح لکھا دیکھیے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، جب تم سوال کرتے ہو ان عورتوں سے. یہ بات ہے نبی کے ازواج، آج جنرل عورتوں کی ہو گئی. مومن ہم سب آپس میں اس سے جب ہم ایک دوسری بیوی سے بات کریں تو ہم یا خاندان میں، کزنز میں، آپس جب بھی کسی سے ہمارے ریلیٹو میں کسی اور سے ہم بات کر رہے ہیں، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، کسی بھی چیز کے بارے میں، اول تو غیر ضروری بات بھی نہیں کر سکتے. انسیت کی تو منع کر دیا، اوپر منع کر دیا. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، کوئی ایونٹ نریشن کے بارے تو آپ انسیت دکھائیں نہیں. یہاں لکھا متا، ساز و سامان کے بارے میں کوئی ضروری کام کی بات کرنی ہے آپ کو، ساز و سامان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آپ سوال کر رہے ہیں، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے سے آپ بات سوال کریں. تو ہمارے اس پورے آیت میں 4 پوائنٹس سے میں ریپیٹ کر دوں. پوائنٹس یہ کہ جب گھروں میں آپ جائیں کسی کا، ہم آپس میں جب ایک دوسرے سے ملیں، آیات سے ہمیں گائیڈنس کیا لینا کہ جب گھروں میں ہم ایک دوسرے کے جائیں تو کن کن چیزوں کا خیال رکھیں. ایک تو پہلے سے جا کے بیٹھ نہ جائیں، فیملیئر ٹاکس نہ کریں، ایک ایسی بات چیت نہ کریں جس سے انسیت دکھائیں، ان کی نہ کر دیں، کسی قسم کی گفتگو اس طرح نہ کریں حدیث کے لیے. اور بات چیت کام کے متا کے سلسلے بات کریں تو پردے کے پیچھے سے مرد کریں. تو اب یہ صاحب یہ بات ہو گئی، تو ایک یہ ہو گئی، یہ ہو گئی. اور جناب ہاں اب اور دیکھیے گھروں میں جانے کے اور طریقے. نیکسٹ پیج، سورہ نور 24 اس کی 27، 28 اور 29. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون فإن لم تجدوا فیها احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم وإن قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. یہ دیکھیں اتنی واضح اور اتنی سمپل باتیں لکھی، میں پہلے ایک بار پڑھ دوں پھر بتاتا ہوں، ڈسکس کرتے ہیں. اے وہ لوگ جو ایمان لائے، تمہارے گھروں کے علاوہ تم گھروں میں داخل نہیں ہو یہاں تک کہ تمہیں مانوس ہو، اور تم اس کے اہل کے اوپر سلام کہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم یاد رکھو. پس اگر تم اس میں سے کسی ایک کو نہیں پاؤ پس اس میں داخل نہیں ہو، پس یہاں تک کہ تمہیں اجازت مل جائے، اور اگر تمہارے لیے کہا جائے لوٹ جاؤ پس لوٹ جاؤ، تمہارے لیے تزکیہ ہے اور اللہ جانتا ہے اس کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو. تم پر ہرگز گناہ نہیں یہ کہ تم غیر آباد گھروں میں داخل ہو، اس میں تمہارے لیے متاع ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم نمایاں کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. اب یہ پردے میں کیسے صاحب؟ یہ پردہ، اس میں پردے سے کیا تعلق ہے؟ بتا سکتا ہے کہ میں آپ کے گھر میں آ سکتا ہوں؟ میں ایسے گھر میں بغیر کھٹکھٹائے کہ ایک دم گھس جاؤں آپ، تو آپ کی بیگمات بیٹھی ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، بیٹیاں ہیں، تو باقاعدہ اللہ کہہ رہا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تمہارے گھروں کے علاوہ تم گھروں میں داخل نہیں ہو یہاں تک کہ تم مانوس ہو، تمہیں معلوم ہے کس کے گھر میں جا رہا ہوں، اور تم اس کے اہل کے اوپر سلام کو. یہ تھوڑی کہ آپ کوئی
پہلے ایک اور آیت بھی، ایک اور بھی اس کی آیت ہے، وہ پہلے آپ پوچھیں گے، اجازت لیں گے آنے کی، اور جب اجازت ملی تو آئیں گے نا. جو آگے اگر لوٹنے کا ہے لوٹ جاؤ تو لوٹ بھی جاؤ. تو سلام کہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم یاد کرو. کہاں سے آ گئی بات؟ یہ نہیں ایسا لگ رہا ہے بے عزتی ہے کہ چھوٹے نے بڑوں کر دیا، بڑے نے چھوٹے کر دیا. یہ بڑے چھوٹے کی بات نہیں، جو جس سچویشن ہے اس کے مطابق. تو یہاں جب بھی کہہ رہے داخل ہو رہا ہو، اے لوگوں جو ایمان لائے، تمہارے گھروں کے علاوہ تم گھروں میں داخل نہیں ہو یہاں تک کہ تم مانوس ہو، اور تم اس کے اہل کے اوپر سلام کہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم یاد، یعنی تم داخل ہو تم کہو گے سلام. بس اگر تم اس میں سے کسی ایک کو نہیں پاؤ، اب کوئی گھر میں نہیں ہے وہاں پر اس میں داخل نہیں ہو، یعنی آپ زبردستی داخل ہے نہیں کوئی، یہاں تک کہ تمہیں اجازت مل جائے. پتہ شوہر کہیں باہر گئے دفتر، تو آپ اندر گھسنے کے چکر میں تو وہ کہہ رہے داخل، وہ کہہ رہے بھائی جاؤ، نہیں ہے شیخ صاحب تو واپس لوٹ جاؤ. اور اگر تمہارے لیے کہا جائے لوٹو بس لوٹ جاؤ، وہ تمہارے لیے تزکیہ جواز ہے، اور اللہ جانتا ہے اس کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو. یعنی یہ باقاعدہ اتنی چھوٹی سی باتیں اگر آپ غور کریں، یہ ہماری پریکٹس ہو رہی ہے، ہماری یہ پوری ورلڈ کر رہی ہے، پوری ورلڈ کا یہ. اب دیکھیں گھر سے یہ نہ سمجھیں وہ میں فون کرے گا باہر، پہلے مجھے فون کرے گا، ٹیلی فون پہ پوچھے گا کہ باہر کے ملکوں میں وہ ایک دم تھوڑی آ جائے گا آپ کے گھر میں، فون کر کے پوچھے گا، ٹائم فکس کرے گا میرے سے کہ میں آ سکتا ہوں، آپ کو اجازت لے رہا ہوں. میں نے کہا ہاں میں ٹائم میرے پاس، آپ آئی اس ٹائم پہ. یہ نہیں آیتوں کو پریکٹس ہو رہی ہے. تو آپ قرآن میں ایک چیز اگر اللہ بتایا تو وہ عجیب جو بتا رہا ہو سمجھو، بغیر بتائے کسی کے جانا نہیں ہے. اور اگر چلے گئے غلطی سے تو اگر وہاں سے کہا لوٹ جاؤ تو لوٹ جائیں. آپ ملنے آئے تھے مجھ سے اور وہاں سے کہا جا رہا ہے میں آپ کے گھر آؤں اور آپ کہیں گئے ہوئے ہیں یا کیسی بھی کنڈیشن میں آپ نہیں مل سکتے، لوٹ جاؤ. نو آرگیومنٹس. کیوں لوٹے ہم؟ آپ نے اپوائنٹمنٹ لیا تھا، کوئی بات چیت لی تھی، ٹائم دیا تھا نہیں، اور آپ ایسے ہی آ گئے. تو اگر میں مل سکتا ہوں وہ کنڈیشن میں تو ملوں، اگر نہیں مل سکتا اور کنڈیشن میں نہیں ہوں تو میں نے کہلوا دیا لوٹ جائیں، چلے جائیں واپس، کل آئیے گا، ٹائم لے کے آئیے، فون کریے. تو یہ بدتمیزی نہیں ہے، یہ بیسڈ آن آیت ہے، یہ آیت کے مطابق ہے ایسے عمل کرنا ہے. اب دوسرے جو چوتھا پوائنٹ ہے آخر میں کہ تم پر ہرگز گناہ نہیں کہ ایسے بھی گھر ہیں جو کوئی پرمنٹ کوئی رہتا نہیں ہے، اس میں آپ جا کے رہیں، متاع ہے آپ کے لیے. یہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ہوٹلز. دنیا میں ہم ٹریول کرتے ہیں، اب کہاں جا کے رہیں گے؟ تو ہوٹلز ہیں، یا وہ کیا موٹلز بھی ہوتے ہیں، ایک تو ہوٹلز بھی ہوتے ہیں، ایک موٹلز بھی ہوتے ہیں، چھوٹے لے لے. بہر اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ اللہ کہہ رہے اس میں متاع ہے، تمہارا ساز و سامان ہے، آپ جا سکتے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں یہ پردہ بتایا، حجاب بتایا کہ کس طرح گھروں میں آنا جانا ہے، اور یہ بھی بتا دیا اگر آپ باہر ٹریولنگ میں کہیں ہیں تو آپ جا کے ہوٹل میں ٹھہر سکتے ہیں، غیر مسکون ہے وہ، پرمنٹ کوئی رہتا نہیں، تو آپ جا کے رہ لیں، کوئی مسئلہ نہیں. سورہ نور 24 اس کی 58 آیت، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تدعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تم سے وہ لوگ جو تمہارے دائنے ہاتھ کی ملکیت ہیں اور تم میں سے جو سن بلوغت کو نہیں پہنچے، 3 اوقات میں اجازت لیں، فجر کی نماز سے پہلے اور اس وقت جب تم دوپہر سے اپنے کپڑے اتار دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد. تمہارے لیے یہ شرمگاہوں کے 3 اوقات ہیں، تمہارے اوپر اور ان کے اوپر ان اوقات کے بعد گناہ نہیں ہے کہ وہ اجازت نہ لیں. تمہارے گرد گھومے باز تمہارے باز کے. اس طرح اللہ تمہارے لیے آیات بیان کرتا ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. اب یہ دیکھیے کہ میں جو آپ سے پچھلی آیت بتایا، اجازت، پرمیشن ضروری، ویسے بھی نوک کر کے انٹر ہونا چاہیے، بچوں کو بھی اور نوکروں کو بھی، سمجھ رہے آپ؟ تو اللہ نے ان کو بتایا کہ نوکر یا دائیں ہاتھ کی ملکیت میں، یا وہ بچے جو ابھی پیوبرٹی پہ پہنچ رہے ہیں، وہ جب بھی داخل ہوں آپ کے پاس 3 اوقات میں اجازت لیں. فجر سے پہلے، دوپہر میں اور عشاء کی نماز کے بعد 3 اوقات.
اور اس کے علاوہ اگر وہ اجازت نہ لیں تو کوئی وہ نہیں ہے. صحیح ہے صاحب؟ یہ اوقات ہیں آپ کے لیے، شرمگاہوں کے اوقات ہیں یا ریلیشن شپ کے اوقات ہیں. ایک میں ویسے بات کر رہا ہوں، سمجھ جائیں آپ. اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کپڑے اتروا رہا ہے. یہ دیکھیے عربی میں کہتے ہیں ثیاب، پہلے جو میں شروع میں بولا تھا ثیابکم من الظہیرہ وحین تدعون ثیابکم من الظہیرہ، ثوب ثیاب. میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کپڑے پہنو. پورے قرآن میں کہیں آیت دی قرآن میں کہ کپڑے پہنو، آرڈر نہیں ہے، کپڑے اتارنے کا ذکر ہے. یعنی یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جب ہم پیدا ہو رہے ہیں کہ ہم کپڑے پہنا رہے ہیں بچے کو. پوری دنیا کا انسان، پوری ورلڈ کا انسان، ہم سب بہرانا پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب پیدا ہوتے ہیں مرد یا بچہ اس کو کپڑے پہنائے جاتے ہیں. تو اللہ کی آیت میں کہیں ایسا نہیں کہا کہ تم کپڑے پہنو، کون سے سوٹ پہنو، شیروانی پہنو، شلوار پہنو، کرتا پہنو، لنگی پہنو، آگے سے باندھو پیچھے سے باندھو. یہ سب آپ نے بنایا قانون. اللہ نے کہیں نہیں کہا. اللہ کہہ رہا ہے کپڑے پہنے میں انسان نے کیسے بھی، مگر میں نے بتا دیا چہرہ، سر، ہاتھ کونیوں تک اور پاؤں ٹخنوں تک. جیسے میں اس وقت کھڑا ہوں آپ کے سامنے، بلکہ یہ زیادہ میں نے کر رکھا ہے، یہاں تک کر سکتا ہوں کھلا. عورتیں بھی یہ جو وضو کے اعضاء ہیں اس کو بس کھول کے رکھیں آپ، باقی سب کورڈ. یہ ہے کپڑے پہنے ہوئے آپ نے. اب آپ کو اللہ کہہ رہا ہے دوپہر میں اتار دیا آپ نے، تو سنے بلوغت کو جو بچے پہنچے وہ اور جو نو کے گھر میں پھر رہے ہیں بغیر پتہ اندر نہ آ جائیں، کھٹکھٹا کے اجازت لیں. تو کپڑے اتارنے کا بتا رہا اللہ تعالیٰ، پہننے کا نہیں بتا. انڈرسٹوڈ آپ پہن رہے ہیں؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ لوگوں نہیں بتا رہے. اتنی دیر سے جو بحث تھی کہ صاحب کپڑے کپڑے کپڑے، میں نے آپ سے پہلے کہا تھا لباس کہتے ہیں لباسا پہننا، اور ثوب یا ثیاب کپڑوں کو کہتے ہیں. اور حجاب کا تعلق سائیکولوجیکل ہے. کپڑے تو پہن رکھے سب نے، عورت مرد نے. ایکسپوز پارٹ بھی میں نے بتا دیا آپ کو. تو اب یہاں بتا رہے کہ جب کپڑے اتار دیے تو آپ کیا ہو گئے؟ بہرانا. تو باہر سے آنے والے کو اجازت لینی پڑ رہی، کھٹکھٹانا پڑ رہی، اجازت لے کے آئے 3 اوقات میں. یہ بھی تو سمجھے کہ وہاں بتانے کا مقصد ہے کہ جو نوکر ہیں اور جو بچے سن بلوغت پہ پہنچے ان کو چاہیے کہ وہ آپ سے اجازت لے کے آئیں. پوائنٹ یہ ہے اصل میں کہ آپ اس کنڈیشن میں کہ حجاب ہے، آپ کا حجاب بتا، حجاب کا لیکچر ہے یہ. یہاں حجاب بتایا جا رہا ہے اس طرح کا کہ اگر اس طرح آپ ہیں، اس کنڈیشن میں ہو سکتے ہیں آپ کو کیا ہو جائے، تو وہ بچے وہ لوگ حجاب برداشت سمجھ کے آپ سے اجازت لے کے آئیں. اس میں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی ایگزامپلز قرآن مجید میں اس طرح کی ایگزامپلز ہونی چاہیے جس سے یہ پتہ چلے کہ وہ حجاب میں تھے اور حجاب میں ہی بات ہو رہی تھی. سب سے پہلے حضرت مریم سورت 19 اس کی 27 اور 28 میں آپ کو دیکھیے، میں آیت پڑھوں، اس سے ایک مثال پتہ چلے گی کس طرح مریم کا حجاب تھا. جب وہ حضرت عیسیٰ السلام کو لے کے اپنی قوم کے پاس آئیں، یہ وہ اس وقت کا ذکر ہے. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمْ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا. بس وہ مریم اس کو اٹھائے، وہ اس کے ساتھ اپنی قوم کے پاس آئیں. انہوں نے کہا اے مریم تحقیق تو گھڑی ہوئی شے کے ساتھ آئی. یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرؤ سوء وما کانت امکی بغیہ. اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی. اس بات کو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مریم علیہ السلام نے وَاتَّخَذْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، انہوں نے پکڑا اپنے اہل خانہ کے علاوہ حجاب. اس حجاب میں وہ آئیں قوم کے پاس، تو لوگ کیسے پہچان گئے ان کو کہ یہ مریم ہے؟ کیسے پہچانے؟ چہرہ واضح تھا، ان کا چہرہ کھلا ہوا تھا بالکل. خبردار کسی نے کہا چہرہ ڈھاکو. مریم کو اللہ کہتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَّهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. تمام جہان کی عورتوں پہ فضیلت دی ان کو، اور واحد عورتیں جن کا نام ہے قرآن مجید میں، اور واحد عورتیں جن کا اللہ نے حجاب ان کے نام کے ساتھ ہے. اس مریم کو اس میں پہلے لیکچر بتا چکا ہوں. وہ جب عیسیٰ السلام کے آئیں تو پوری قوم پہچان گئی اور کہا اے اخت ہارون. یہ بھی پہچان گئے اس کے بھائی ہارون کی بہن ہے. پورے محلے کو پتا ہے کہ بھائی ہارون کی بہن ہے. اور اس کے والد کو تمہارے باپ بھی ایسے نہیں تھے، پرانے تھے، باپ کو بھی پہچان